السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے اینٹی کرپشن سرکل افسر کی کارروائی۔ مشہور زمانہ نکاح خاں قاری شاکر گرفتار۔ نکاح نامے میں جعل سازی کرنے پر ملزم قاری شاکر کو گرفتار کیا گیا۔ CO اینٹی کرپشن ملک ندیم منور نے 14 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فوزیہ عامر نامی خاتون کے نکاح نامے میں ہیر پھیر پر مقدمہ درج کیا گیا۔ CO اینٹی کرپشن سیالکوٹ ملزم نے حق مہر کی رقم 5 لاکھ اور ازدواجی حیثیت کو تبدیل کیا۔ ملزم پیشہ ور ہے اور سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ CO اینٹی کرپشن سیالکوٹ گرفتار ملزم والدین کی مرضی کے بغیر شادیوں کے نکاح کا اسپیشلسٹ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت انسداد جرائم جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ضلع بھر میں کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ DPO کی مؤثر تفتیش، اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور بروقت چلانی کو یقینی بنانے کی ہدایت، اشتہاری ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو کر کے اقدامات میں بہتری لانے کی ہدایت۔ اجلاس میں SP انویسٹیگیشن، SDPOs، SHOs اور دیگر افسران کی شرکت۔ شہریوں کے جان و مال اور عزت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ DPO راشد ہدایت۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، بیورو چیف، 14 نیوز اوکاڑا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ کاروباری برادری شدید مالی بحران کا شکار۔ حبیب میٹرو بینک کی نئی پالیسی کے خلاف فوری اقدامات کی اپیل۔ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے چیئرمین طارق محمود بھٹی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک ہنگامی خط ارسال کرتے ہوئے حبیب میٹرو بینک کی نئی بینکاری پالیسی کے باعث پیدا ہونے والے شدید بحران پر فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ خط کے مطابق حبیب میٹرو بینک نے ایک داخلی سرکولر کے ذریعے کاروباری کھاتہ داروں کے لیے کم از کم 5 ملین روپے کے اوسط بیلنس کی شرط عائد کر دی ہے۔ اس اچانک اور سخت پالیسی کی وجہ سے ہزاروں کاروباری اکاؤنٹس غیر فعال ہو چکے ہیں، جس سے برآمد کنندگان شدید مالی مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس پالیسی کے باعث متاثرہ برآمد کنندگان کی سابقہ برآمدی رقوم کی ترسیل روک دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مالی استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مزید برآں بینک ان کاروباری اداروں کو فائنینشیل انسٹرومنٹس جاری نہیں کر رہا، جس سے ان کی تجارتی سرگرمیاں مفلوج ہو چکی ہیں۔ ہزاروں اکاؤنٹس متاثر ہونے کے باعث برآمد کنندگان اپنے معاہدے پورے کرنے سے قاصر ہو چکے ہیں، جو ملکی برآمدات میں بڑی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ مزید برآں کئی کاروباری افراد کو اپنا اثاثہ اور جائیداد بیچ کر بینک کی شرط پوری کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جو ایک غیر منصفانہ اور غیر مستحکم صورتحال پیدا کر رہی ہے۔ پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن سیالکوٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے حبیب میٹرو بینک کو پابند کرے کہ وہ تمام زیر التواء برآمدی ادائیگیاں فوری طور پر جاری کرے۔ برآمد کنندگان کو بغیر کسی مالیاتی رکاوٹ کے تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دی جائے اور مالیاتی دستاویزات کا اجرا بحال کیا جائے تاکہ برآمدی سرگرمیوں میں تسلسل قائم رکھا جا سکے۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے اپیل کی کہ وہ برآمد کنندگان اور کاروباری اداروں کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مسکان گیلانی، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ اوکاڑا نواحی گاؤں 12 کے قریب ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے 63 سالہ شخص ٹرین کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے نعش اسپتال منتقل کر دی۔ نواحی گاؤں 12 کے قریب ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے شخص ٹرین کی زد میں آ گیا۔ اوکاڑا 63 سالہ شخص کی گردن تن سے جدا ہونے کی وجہ سے موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس اور ایمبولینس فوراً جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ آسیہ شہزادی، ڈپٹی بیورو چیف، 14 نیوز اوکاڑا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ اوکاڑا محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت انسداد جرائم جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ضلع بھر میں کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ DPO کی مؤثر تفتیش، اشتہاری مجرمان کی گرفتاری اور بروقت چلانی کو یقینی بنانے کی ہدایت، اشتہاری ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو کر کے اقدامات میں بہتری لانے کی ہدایت، نائٹ پیٹرولنگ کو مزید مؤثر بنانے، ملک دشمن اور شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے سرچ، سویپ اینڈ کومبنگ آپریشنز میں اضافہ کرنے کی ہدایت، پتنگ بازی اور سازی، ہوائی فائرنگ اور بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لانے کے احکامات جاری۔ DPO کا رمضان مبارک میں مساجد، عبادتگاہوں اور شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کا حکم۔ اجلاس میں SP انویسٹیگیشن، SDPOs، SHOs اور دیگر افسران کی شرکت۔ شہریوں کے جان و مال اور عزت کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ DPO راشد ہدایت۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا طاہر بیگ، بیورو چیف، 14 نیوز اوکاڑا۔
जब तक अजीम माएँ बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बहावलपुर में तुलबा से बातचीत की और कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। आर्मी चीफ का कहना था कि हमें कभी अपने अकीदे, इस्लाफ और मुआशरती इक़दार को नहीं भूलना चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद की बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक कौम खसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में ग्राम फरोशी के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने सूबे भर में महंगाई के सदेबाब के लिए मौसर और जामिया क्रैक डाउन का हुक्म दिया और साथ ही तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ग्राम फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हदायत भी की। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी रेट लिस्ट नुमाया आवेजा करने का हुक्म देते हुए अशिया खुर्दनोश की तलब और रस्त के अमूर की मॉनिटरिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए कार्रवाई की हदायत की। मज़ीद बराम मरियम नवाज ने नर्ख के बारे में डेली जामिया रिपोर्ट पेश करने और अशिया खुर्दनोश के नर्ख और मायार को हर सूरत यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि पूरी दुनिया में रमजान के दौरान अशिया के नर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर नर्ख कम करने चाहिए। सहूलत बाजारों में मार्केट से कम नर्ख पर मायारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिला तातुल गैस की फराहमी के दावे। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी में गैस गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी के औकात में गैस गायब रही, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी शहरी में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल हुई। सुई सदरन ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम कर लिए हैं। सहर इफ्तार और दोपहर के वक्त गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी। सुई सदरन ने भी ऐलान किया था कि रमजान मुबारक में शहरी में रात से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तियाब होगी, दोपहर 3:30 से रात 10 बजे तक गैस दस्तियाब होगी। ताहम पहले रोजे की शहरी में ही गैस की बिला तातुल फराहमी के सुई सदरन गैस के दावे गलत साबित हुए। वकील को जान से मारने की धमकियां। अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि अरमगान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुतय्यत में मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ था। मुद्दई के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकियां में मैसेज किए थे। मुद्दई वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमगान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे कि पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। मुझे और मेरी फैमिली को मुग़लज़ात भी बकी गई थी।